بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مذہبی تہوار نہ منانے چاہیے اور نہ ہی ان میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ سالگرہیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں یا بسنت منائی جاتی ہے یا اسی طرح شادی بیاہ میں مہندی کی رسومات ہوتی ہیں یا پھر آج کل ویلنٹائنس ڈے منانے کا یا ہیلووینس ڈے منانے کا رواج بہت کامن ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی روح سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے ہم اس طرح کا کوئی فنکشن نہ بنائیں، یعنی خود اپنائیں اور نہ ہم پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اس سلسلے میں جس روایت سے استشہاد کیا جاتا ہے، جس روایت سے دلیل لائی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت کا ایک خاص سیاق و سباق ہے اور اس کا اس معاملے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت مسند احمد میں بھی ریکارڈ ہوئی ہے اور حضرت ابن عمر جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں دنیا کے خاتمے پر تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ صرف اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اور میرا رزق نیزوں کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور ذلت اور غلامی ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو میری مخالفت کریں، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی کی طرح ہوگا۔ یہ جو آخری جملہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے کا شمار ہوگا۔ اصل میں یہ وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر رائے قائم کی جاتی ہے کہ ہمیں غیر قوموں سے مشابہت اختیار نہیں کی جانی چاہیے، ہمیں ان سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی جو رسومات ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اختیار کیا تو پھر ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا اور ہمارا انجام بھی انہی طرح کا ہوگا۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روایت کی اپنی جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ یہ خاص موقع محل کی روایت ہے اور یہ کچھ نہیں ہے مگر قرآن مجید میں جو ایک خاص قانون بیان ہوا ہے اس کی شرح ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ جو منکرین حق ہیں، جو حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں کی زندگی میں ان کو سزا دیتے ہیں اور یہ سزا وہ دنیا میں نافذ کرتے ہیں تاکہ یہ پوری ریہرسل اس بات کی دلیل بن جائے کہ آخرت میں بھی ایک دن ہمیں جزا اور سزا سے سابقہ پیش آئے گا۔ تو یہ رسولوں کی زندگی میں وہ کرتے ہیں اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر ہے کہ آخری رسول اور نبی ہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ آخری رسول کی زندگی میں پھر یہ واقعہ ہوا کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کو مٹایا گیا، ان کو ختم کیا گیا، اور جیسے کہ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ غلامی ان لوگوں کا مقدر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنہوں نے میری مخالفت کی غلامی ان کا مقدر ہے، اور جو اس مخالفت میں ان کا طریقہ اختیار کرے گا، ان کے طور طریقے اختیار کرے گا، ان کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ یعنی جس طرح سے ان کے لیے غلامی مقدر ہے تو جو شخص اس مخالفت کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرے گا تو اس کو بھی سبجوگیٹ ہوگا، اس کے لیے بھی غلامی اور اس طرح سے محکومی اس کے لیے بھی مقدر ہے۔ تو یہ اصل میں جو الفاظ ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ رویے میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اختیار کرے گا تو یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ہی اس انجام تک پہنچے گی، بلکہ ہر وہ قوم جو اپنے رویے میں یہ انکار کا رویہ اختیار کرے گی اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ گویا کہ یہ اہل کتاب کو ایک لحاظ سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم قریش کی طریقہ انکار کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے بھی محکومی جو ہے اور ذلت جو ہے وہ مقدر ہوگی۔ تو یہ تو اس روایت کا معاملہ ہے کہ یعنی اس روایت سے ہمیں یہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پروہیبیشن اس بات کی نکلتی ہے کہ ہمیں غیر قوموں کے تہوار نہیں منانے چاہیے یا ان میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اب جو بات رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اگر روایت جو ہے اس کا ایک اور موقع اور محل ہے تو پھر اس معاملے میں کیا صحیح رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو اس میں بھی معاملہ بڑا سادہ ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ اپنی دینی حس کو بیدار رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان فنکشنز میں کوئی ایسی چیز ہے جو مذہب کے خلاف ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس چیز کو نہیں اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب کے خلاف ہے تو ہم اس میں پھر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک فرد کے اپنے فیصلے کو دخل ہوگا اور فرد کا فیصلہ فرد سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، مگر جو باٹم لائن ہے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے، اس میں کوئی مذہبی خرابی تو نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اصل میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم آئسولیشن میں نہیں رہ رہے، ہم قوموں کے درمیان رہ رہے ہیں، مختلف قوموں سے ہم مختلف قوموں کے رسوم و رواج لے بھی سکتے ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اس میں احتیاط ضرور کریں گے کہ ہم اچھے رسوم و رواج لیں، اچھی روایات لیں، اچھے فنکشنز ہیں جو لیں، اور ایسے فنکشنز اور ایسی جو فیسٹیوٹیز ہیں ان کو نہ اڈاپٹ کریں جو مثال کے طور پہ اخلاق باختگی کا سبب بنتی ہوں، جس میں اسراف پایا جاتا ہو یا جو کسی پہلو سے مذہب کے خلاف جاتی ہوں۔ بہرحال اس فیصلے کو ہمیں خود کرنا ہے، اور جبکہ یہ روایت اب ایکسپلین ہو چکی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، تو ہمیں اپنی مذہبی حس کو جگانا ہے
اور اس مذہبی حص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے قائم کرنی ہے کہ کون سا تہوار ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے منانا چاہیے اور کون سا نہیں ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ فرد کا اپنا ذاتی اجتہاد ہوگا اور اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس اجتہاد کو کرے، اور دوسرا فرد اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ تاہم یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی ایبسولوٹ پروہیبشن نہیں ہے، اس روایت کا موقع محل بالکل اور ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کسی بھی صورت کسی اور قوم کا کوئی فیسٹیول یا کوئی سیلیبریشن اڈاپٹ نہیں کر سکتے، بلکہ بات اتنی ہی ہے کہ ہمیں اپنی مذہبی حس کو جگا کے، اپنی مذہبی فہم کو جگا کے یہ رائے خود قائم کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔